الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے کچھ اہم گوشوں کے حوالے سے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے مستند کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی اسم گرامی آپ کا عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے۔ خاندانی عظمت و شرافت کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب جا کر 9ویں پشت میں ملتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہتا ہوگا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جسے نبی پاک علیہ السلام چاہیں جو حضور کی مراد ہو تو پھر اس کی تو شان ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ہدایت کے لیے خاص طور پر دعا کی ہے، اے اللہ خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 6 سال اسلام لاتے ہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، اور 10 سال 5 مہینے 21 دن تک آپ مسند خلافت پر فائز رہے، اور اس دور خلافت کے اندر بڑے بڑے کارنامے آپ نے سر انجام دیے۔ آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات اللہ رب العالمین نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ کریم خود اور جبریل اور نیک مسلمان آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اس کا کچھ پس منظر یہ ہے آیت کریمہ کا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فکر مند تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پریشان ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، جبرائیل و میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہے، میں بھی حاضر خدمت ہوں، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی تو حضرت عمر کی تصدیق میں اللہ کریم نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں پر آیت کریمہ کے اندر صالح المؤمنین یعنی نیک مومنین کا جو ذکر ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک مسلمانوں سے یہاں پر خاص طور پر مراد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے۔